کوئی ایسا کام نہ کرو کہ بعد میں پچھتانا پڑے، اس لیے کہ پچھتاوے کا دکھ بڑا شدید ہوتا ہے۔ لوگ تجھ سے واقف نہ ہو تو مضائقہ نہیں، لیکن اگر تم لوگوں سے واقف نہ ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ بدترین دوست وہ ہے جو امیری میں تم سے ملتا ہے اور غربت میں تمہارے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ لوگوں کو اپنا علم سکھا دو اور دوسروں کا علم آپ سیکھو، اس سے تمہارا علم مستحکم ہوگا، جو نہیں جانتے جان جاؤ گے۔ مصیبت ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ بادلوں کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ کان دو ہے اور زبان صرف ایک، اس لیے سنو زیادہ اور بولو کم۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیے، وہ رحمان رہے رد نہیں کرتا۔ کبھی کبھی آنسو اس لیے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم گزارے ہوئے پلوں کو کبھی دوبارہ جی نہیں سکتے۔ کبھی کبھی پھول بھی بیان کرتے ہیں انداز محبت، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت سے راز کھول دیتی ہے۔ پھولوں کی مانند نازک ہوتے ہیں محبت کے رشتے، ہلکی سی سختی کرتے ہیں تو ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان رہتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے، اور وہ ہمیں لمحہ لمحہ اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارا ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو پھر غرور کس بات کا؟ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو جان لے کہ اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، وہ لڑتے لڑتے امیر کیسے ہو جاتے ہیں؟ عیش پسندی سے بچو، اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔ لوگ بدلتے نہیں بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کرے کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لے۔ راستہ بدل لینا چاہیے وہاں سے جہاں آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کو پابند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے محبت اتنی خلوص سے کرنی چاہیے کہ وہ خود بخود آپ کے پابند ہو جائے۔ بے بس ہے آنکھ آنسوؤں کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔
ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہے، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا کھولے جا سکتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کپڑے تو برانڈڈ پہنتے ہیں لیکن سوچ ان کی لنڈے والی ہوتی ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی ہر وقت آپ کے ذہن میں بغیر بات چیت کے رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس شخص کے دماغ میں موجود ہیں اور وہ بھی آپ کو کبھی کبھی سوچتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔